تھے اور پھرتے پھرتے آپ ایک گورستان کی یعنی قبرستان میں تشریف لے گئی۔ گورستان کی طرف جا کر آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کی قبر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور آپ کی دعا سے اسی وقت قبر پھٹ گئی اور اس میں سے پاک شخص ایک اس قبر میں سے نکلا۔ وہ شخص نور کی چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس مردے سے پوچھا، تجھ کو یہ بزرگی کس عمل سے ملی ہے؟ اس نیک شخص نے کہا کہ میں ایک نیک شخص کا بیٹا تھا، میرے باپ نے میرے حق میں دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا اور جو گناہ میں نے کیے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب معاف کر دیے اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنی رحمت نازل فرمائی۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے سچ کہا ہے، بیٹے کے حق میں ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ مردے سب سالے پر فخر کرتے ہیں، یعنی جو نیک مردہ ہوتا ہے یا جس مردے کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ انعام و اکرام سے نوازتا ہے، تو وہ میت دوسرے میتوں پر فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے آباء و اجداد یا ہماری اولاد نے ہمارے حق میں دعا کی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام آزمائشوں سے نجات عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کی فرمائشیں بھی کرتے تھے تاکہ وہ یہ دیکھ سکیں کہ آپ نبی ہیں کہ نہیں۔ لہٰذا بنی اسرائیل نے فرمائش کی کہ اے عیسیٰ، اپنے اللہ سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے خوان اتارے جو کھانے سے بھرا ہو اور وہ ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے نشانی ہو۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام میدان میں تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں پر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نازل ہو کر کہا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ کہا اللہ تعالیٰ نے، میں اتاروں گا تم پر وہ خوان، پھر جو کوئی تم میں سے ناشکری کرے گا تو میں اس کو عذاب کروں گا، وہ عذاب جو نہ کروں گا کسی کو جہانوں میں سے بعد اس کے۔ چنانچہ تمام شان کے ساتھ کھانا، طرح طرح خوان جو تھا وہ طرح طرح کے کھانوں سے مزین آسمان سے اترا۔ جب ان لوگوں نے اس خوان کو یعنی اس کھانے کو اترتے ہوئے دیکھا تو اس کھانے میں 5 روٹیاں اور ایک تلی ہوئی مچھلی جس میں کانٹے نہ تھے اور نہ اس میں اور یہ بہت اچھی بھنی ہوئی مچھلی تھی اور اس کے ساتھ